بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک اسٹیٹ اور اس کے کائنڈس کے حوالے سے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ اسٹیٹ کے ایسینشیل دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کے لیے کیا کیا ایسینشیلز جو ہے وہ ضروری ہے ایک اسٹیٹ بنانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ٹریٹری ہونی چاہیے، یعنی پارٹ آف لینڈ، ایک علاقہ ہونا چاہیے۔ پھر اس علاقے پہ پاپولیشن ہونی چاہیے، آبادی، یعنی ہیومن ایسوسیشن ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ ہونی چاہیے، حکومت ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ وہ جو حکومت ہے وہ سورن ہونا چاہیے، اس گورنمنٹ پہ اس علاقے پہ کوئی بیرونی جو ہے کوئی دباؤ کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنے ملک کے لیے اور بائی انٹرنیشنل سطح پہ اپنے لیے قانون سازی کرنے میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کائنڈز آف اسٹیٹس کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے ہیں پروٹیکٹوریٹ اسٹیٹ۔ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ وین ون اسٹیٹ سرنڈر اٹ سیلف by an agreement embodied in a treaty, the administration of certain important international affairs to the protection of another state, a kind of relationship between the two states known as protectorate۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب ایک کمزور ریاست ایک معاہدے کے ذریعے اپنے آپ کو کسی مضبوط اسٹیٹ کے حوالے کرتی ہیں کہ آپ ہمارے جو اسٹیٹ کے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس کو جو ہے آپ ایڈمنسٹر کریں، تو ان دونوں اسٹیٹ کے ریلیشن کو پروٹیکٹوریٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں ایک مضبوط ریاست جو ہے کمزور ریاست کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، تو جو پروٹیکٹ کرنے والا اسٹیٹ ہے اس کو پروٹیکٹوریٹ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے یہاں پہ ویسل اسٹیٹ۔ اے اسٹیٹ وچ ریمینز انڈر دا سوزرینٹی آف اندر اسٹیٹ از کالڈ ویسل اسٹیٹ۔ یعنی کہ ایک ایسی ریاست جو کسی دوسری ریاست کی بالادستی کے انڈر ہو تو اس کو ویسل اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس میں ہم نے اوپر دیکھا کہ ایک کمزور ریاست جب دوسرے ریاست کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتی ہیں کہ آپ ہمارے انٹرنیشنل افیئرس کو چلائیں، تو وہ جو کمزور اسٹیٹ ہے جو اپنے انٹرنیشنل افیئرس کو دوسرے اسٹیٹ کے حوالے کرتی ہیں تو اس کو ویسل اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اٹ ہیز نو کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو ریلیشن شپ ود ادر اسٹیٹ۔ یہ جو ویسل اسٹیٹ ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ دوسرے ریاستوں کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ قائم نہیں رکھتا۔ اٹ از سیمی سورن اسٹیٹ، یعنی یہ نیم خود مختار ہوتا ہے۔ نیم خود مختار اس طرح سے کہ اپنے ملک کے اندر تو یہ قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل لا جو ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 پہ ہے سورن اسٹیٹ۔ سورن اسٹیٹ کا مطلب کہ ہر طرح سے جو وہ خود مختار ہوتا ہے، ہر طرح کے بیرونی دباؤ سے، ہر قسم کی پابندیوں سے وہ آزاد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ہے ایک حصہ ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل لا جو ہے ہر طرح کے انٹرنیشنل رائٹس اس کے پاس ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے فیڈرل اسٹیٹ۔ فیڈرل اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جو فیڈریشن کا حصہ ہو اور وہ اسٹیٹ جو ہے ہر طرح کے لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشل پاورز کو ایکسرسائز کرنے میں آزاد ہو۔ اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ فیڈریشن ہے اور امریکہ کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کی تعداد 52 ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ خود بھی قانون سازی بھی کرتا ہے اور ایگزیکٹو اور جوڈیشل پاورز کو بھی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے، اور اس کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ بھی ہر طرح کے لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشل پاورز جو ہے اپنے ٹیریٹری اور اپنے شہریوں پہ ایکسرسائز کرنے میں آزاد ہیں۔ تو جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کو فیڈرل اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے یونٹری اسٹیٹ۔ یونٹری اسٹیٹ ہے سنگل سینٹرل گورنمنٹ وچ رولز دا ہول کنٹری، یعنی کہ ایک ایسی ریاست جس میں تمام اختیارات جو ہوتے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور پورے ملک کو جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہی چلاتی ہیں، تو ایسے اسٹیٹ کو یونٹری اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اب جو یونائٹڈ کنگڈم ہے تو ان کے جو تمام اختیارات ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، تو ایسے اسٹیٹ کو یونٹری اسٹیٹ کہا جاتا ہے جس میں تمام اختیارات سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہو۔ نمبر 6 پہ ہے کنڈومینیم۔ A condominium exists when two or more external powers exercise joint dominion over a particular territory۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا مخصوص علاقہ، ایک ایسی ٹیریٹری جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ جو ہے ریاستیں کنٹرول رکھتی ہیں، وہاں پہ اپنے پاورز کو ایکسرسائز کرتی ہیں، تو ایسے اسٹیٹس کو کنڈومینیم کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے کنفیڈریشن۔ Confederation is a group of two or more sovereign states which have permanently given a part of their liberty for some specific aims and objects۔ Confederation کا مطلب یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ سورن جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کنفیڈریشن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب دو ریاستیں
یا دو سے زیادہ ریاستیں اکٹھی ہو جائے اور وہ آپس میں ٹریڈس کے حوالے سے، فار ایگزامپل ٹریڈس کے حوالے سے کچھ کنڈیشنز بنائیں کہ ہمارے جو درمیان، ہمارے اسٹیٹس کے درمیان جو ٹریڈ ہوں گی تو وہ ان محسوس شرائط پہ ہوں گی، تو ایسے اسٹیٹس کو کنفیڈریشن کہا جاتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے نیوٹرل اسٹیٹ۔ نیوٹرل اسٹیٹ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل شارٹس آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ چڑھ جاتی ہے تو چائنا جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ تو جب چائنا جو ہے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے گا تو اس کا جو اسٹیٹس ہوگا اس کو نیوٹرل اسٹیٹ کہا جائے گا۔ تو اس کو پڑھتے ہیں کہ نیوٹرل اسٹیٹ ڈو ناٹ سپورٹ آئدر پارٹی ڈیورنگ وار، کہ جنگ کی صورت میں جو ہے جب دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو جو اسٹیٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کو، کسی اسٹیٹ کو سپورٹ نہیں کرتا تو اس اسٹیٹ کو جو ہے نیوٹرل اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اٹ از جنرلی ڈیم ٹو اے ٹیمپرری اسٹیٹس اینڈ کین بی ٹرمینیٹڈ بائی جوائننگ آئدر آف اسٹیٹ ایٹ وار، کہ یہ جو نیوٹرل اسٹیٹ ہے اس کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے یہ ٹیمپریری ہوتا ہے، کہ جیسے ہی وہ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ اتحاد کر لے، جنگ میں شامل ہو جائے، تو اس کا جو اسٹیٹس ہے نیوٹرل اسٹیٹ یہ ختم ہو جائے گا۔ اب جو نیوٹرلائز اسٹیٹ ہے یہ بھی اسی کی طرح ایک ایگزامپل ہے کہ اس کو پہلے سمجھاتا ہوں ایگزامپل سے، پھر آگے اس کو پڑھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہونے سے پہلے اب چائنا اور پاکستان جو ہے ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، آپس میں کچھ ٹریٹی بنا لیتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ایسے رکھ لیتے ہیں کہ ہم دونوں کی جب بھی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے ملٹری ساتھ نہیں دیں گے، یعنی فوجی اتحاد ہمارا نہیں ہوگا، یعنی ایک ایگریمنٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو باؤنڈ کرتے ہیں۔ تو جب انڈیا پاکستان میں جنگ چڑھ جائے گی تو جو چائنا ہے وہ پاکستان کی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا، انڈیا کی بھی نہیں کر سکتا، تو چائنا جو ہے اس کی جو اسٹیٹس ہوگا اس کو نیوٹرلائز اسٹیٹ کہا جائے گا، کیونکہ چائنا نے ایک ایگریمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو پاکستان سے دور رکھا ہے۔ تو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ a neutralized state is a state whose independence and integrity are for all future time guaranteed by treaty on condition that such state binds itself not to enter into military، کہ جو نیوٹرلائز اسٹیٹ ہوتا ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے فیوچر کے لیے اپنے آپ کو اس شرط پہ بائنڈ کر لیتی ہیں کہ ہم دونوں جو ہے ملٹری کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ نمبر 10 پہ ہے مائکرو اسٹیٹ۔ A state which is small in area, population and human and economic resources which has emerged as an independent state، کہ ایک ایسی ریاست جو آبادی کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے، وہاں پہ جو آبادی جو ایریا ہے وہ بھی کم ہے، اور وہاں پہ جو ہیومن جو اکنامک ریسورسز ہیں وہ بھی کم ہے، لیکن وہ اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ ہے، تو ایسے اسٹیٹ کو مائکرو اسٹیٹ یا منی اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹرسٹ اسٹیٹ۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک آرگن ہے جس کو کہا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن ٹرسٹ شپ کونسل۔ اس میں وہ اسٹیٹ شامل ہوتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ اپنے معاملات کو، انٹرنیشنل افیئرس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا پاتے، تو ان اسٹیٹس کو اس کا ممبر بنا دیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن ٹرسٹ شپ کونسل۔ تو جو اسٹیٹ ان کا حصہ ہوتے ہیں ان کو ٹرسٹ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور جب یہ اسٹیٹ جو ہے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کر پاتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل افیئرس کو جو ہے ٹھیک طرح سے چلا پاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ان کو جو ہے انٹرنیشنل جو ہے ایک ایجوکیشن دی جاتی ہے، تو یہ جو نیچے کچھ اسٹیٹس ہیں یہ سارے جو ہے اس کا ٹرسٹ شپ کونسل کے جو ممبر ہے یہ رہ چکے ہیں۔ یہ پہلے اس قابل نہیں تھے کہ اپنے ملک کے جو انٹرنیشنل افیئرس ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے چلا پائیں، تو اس کے بعد جو ہے جب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے ملک کے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے چلانے کے قابل ہو گئے، تو پھر یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور ٹرسٹ اسٹیٹ سے نکل گئے۔ تو جب تک جو ہے نا کوئی اسٹیٹ یونائٹڈ نیشن ٹرسٹ شپ کونسل کا ممبر ہوتا ہے تو اس کو ٹرسٹ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔